السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ جتنے لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ میری دعا ہے آپ سب کے لیے اور میری فیملی کے لیے۔ دوستو، آپ سب بھی میری فیملی ہی ہو۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو یہ کہانی نہ سنیں، بے شک دن میں سن لیں۔ آج کی سٹوری ہمیں راشد اور عاطف نے بھیجی ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی ہمیں اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا نمبر ہوگا۔ آپ اپنی سٹوری مجھے واٹس ایپ پہ وائس نوٹ کے ذریعے بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے اپنی سٹوری جی میل پہ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جی میل کا لنک بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ چلتے ہیں ہماری آج کی سٹوریز کی جانب۔ السلام علیکم حیدر، میرا نام راشد ہے اور میں پشاور کا رہنے والا ہوں۔ یہ واقعہ 2015 کی سردیوں کے ایک رات کا ہے جب میں اپنے دوست عاطف کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ گاؤں کا ماحول مجھے ہمیشہ سے ہی پسند ہے، لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا جسے میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ ہم نے رات کے کھانے کے بعد عاطف کے دادا جان سے کہانیاں سننے کا فیصلہ کیا۔ عاطف کے دادا جان نے ہمیں ایک پرانی حویلی کے بارے میں بتایا جو گاؤں کے کنارے پر واقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس حویلی میں کئی سال پہلے ایک خاندان رہتا تھا جو ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ لوگوں کو کہنا تھا کہ اس حویلی میں جنات کا بسیر ہے۔ ہم نے یہ کہانیاں سن کر ایک دوسرے کو دیکھا اور حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ عاطف اور ہمارے دو دوست ٹارچ لے کر حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی ہم حویلی کے قریب پہنچے ہمیں ایک عجیب و غریب سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر ہم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ حیدر، دیواروں پر عجیب و غریب نشان تھے اور ہر چیز پر دھول جمی ہوئی تھی۔ ہم نے حویلی کے مختلف کمروں کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہمیں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ہم سب نے خوف سے کانپنے لگے۔ عاطف نے ہمت کر کے آواز کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم آواز کے قریب پہنچے تو ہمیں ایک پرانی تصویر نظر آئی جس میں ایک خاندان کی تصویر تھی۔ اچانک تصویر کے پیچھے سے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا اور تیزی سے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ حیدر، ہم سب نے چیخیں ماری اور حویلی سے باہر چلے گئے۔ باہر پہنچ کر ہم نے مڑ کر دیکھا تو سائے نے ہمیں گھیرا ہوا تھا۔ ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگا دی اور گاؤں کی طرف بھاگے۔ جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سایہ غائب ہو چکا تھا، مگر ہمارے دلوں میں اس رات کا خوف ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ ہم واپس گاؤں پہنچے اور بزرگوں کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اس حویلی میں جا کر بہت بڑی غلطی کی۔ وہ جگہ واقعی جنات کا ٹھکانہ تھی اور ہمیں کبھی دوبارہ وہاں جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے ہولناک تجربہ تھا جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے یاد دلایا کہ پرانی کہانیوں کو صرف کہانیاں ہی نہیں بلکہ حقیقت سمجھنا چاہیے اور اسے حقیقت سمجھ کر ان سے دور رہنا چاہیے۔ سلام حیدر، میرا نام عاطف ہے۔ یہ کہانی 2018 کی ہے جب میں اپنے دوست عمران کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے گیا۔ یہ گاؤں بہت پرانا اور تاریخی تھا جہاں کئی صدیوں پرانے مقبرے اور قبرستان موجود تھے۔ ہم نے وہاں کچھ دن گزارنے کا ارادہ کیا تاکہ گاؤں کی ثقافت اور تاریخ کو قریب سے جان سکیں۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ نے ہمیں ایک پرانی قبر کے بارے میں بتایا جو گاؤں کے قبرستان کے کنارے واقع تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ قبر ہمیشہ سے خالی ہے اور کسی نے بھی کبھی اس میں کوئی مردہ دفن نہیں کیا۔ اس قبر کے بارے میں کئی پر اسرار کہانیاں مشہور تھیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس قبر کے قریب جانے والا کوئی بھی شخص خوفناک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہانیوں کو سن کر اس قبر کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ عمران اور میں
رات کے وقت قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کا وقت اور قبرستان کا ماحول پہلے ہی خوفناک تھا اور سردی کی شدت نے ہمیں اور بھی بے چین کر دیا۔ حیدر، جب ہم قبرستان پہنچے تو وہاں کا منظر عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہوا میں سردی کی لہر تھی۔ ہم نے ٹارچ جلائی اور اس خالی قبر کی طرف بڑھنے لگے۔ قبر کے قریب پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ وہ واقعی بہت پرانی تھی۔ قبر کے پاس ایک پرانا درخت بھی تھا جس کی ٹہنیاں ہوا میں ہل رہی تھیں۔ ہم نے قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر دیکھا تو قبر پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ اچانک ہمیں قبر کے اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں خوف سے کانپنے لگے۔ عمران نے ہمت کر کے قبر کے اندر جھانکا اور اس نے دیکھا کہ قبر کے اندر کچھ حرکت ہو رہی ہے۔ ہم نے سوچا کہ شاید کوئی جانور ہوگا، مگر جیسے ہی ہم نے قریب جا کر دیکھا ہمیں ایک انسانی ہاتھ نظر آیا جو مٹی میں دفن تھا۔ ہم نے فوراً پیچھے ہٹ کر قبر کو کھودنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے جیسے ہم قبر کھودتے گئے ہمیں ایک پرانا صندوق ملا جو مٹی سے دبا ہوا تھا۔ ہم نے صندوق کو باہر نکالا اور کھولا تو اندر ایک پرانا خط اور کچھ پرانی تصویریں تھیں۔ خط میں لکھا تھا کہ یہ قبر ایک مظلوم عورت کی ہے جسے کئی سال پہلے یہاں دفنایا گیا تھا۔ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور اسے زندہ دفنا دیا۔ اس کی روح آج بھی انصاف کی منتظر ہے۔ ہم نے یہ سب پڑھ کر گاؤں کے بزرگوں کو بتایا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کہانی سچ ہے اور اس عورت کی روح آج بھی اس قبر کے قریب بھٹکتی ہے۔ ہم نے اس کے بعد کبھی دوبارہ اس قبر کے قریب جانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی اور ہم نے سیکھا کہ پرانی کہانیوں میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوریز۔ امید ہے آپ سب کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری آج کی سٹوریز اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔